نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ان اللہ عاہد عہد کرنا لا اللہ نؤمنا یہ کہ ہم نہیں یقین کریں گے ایمان لائیں گے بقربان تأکل قربان قربانی تأکل کھائے اس کو النار آگ من قبلی مجھ سے پہلے میرے سے پہلے البینات واضح نشانیاں واضح دلائل قل تم نے کہا لما قتلتموہم لما کیوں قتلتم تم نے قتل کیا ہم ان کو کذبو تکذیب کی جھٹلایا انہوں نے کاف تجھے آپ کو الزبر زبر کہتے ہیں صحیفوں کو چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں الکتاب المنیر روشن کتاب ترجمہ الذین قالوا وہ لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے ہم سے کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے یقین کریں گے کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کے آئیں جسے آگ کھا جاتی ہو آپ فرما دیجئے تحقیق تمہارے پاس پیغمبر مجھ سے پہلے روشن دلیلیں لے کر آئے اور وہ چیز بھی لے کر آئے جو تم کہتے ہو پھر تم نے کیوں قتل کیا ان کو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو پس اگر وہ آپ کی تکذیب کریں تو تحقیق آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے جو کہ واضح دلائل صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے پڑھی گئی آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک افتراء اور ایک بہتان کی تردید کی ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ پہلی امتوں کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب کوئی قوم جہاد کرتی یا اسی طریقے سے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی تو اس جہاد کے نتیجے میں حاصل ہونے والا جو مال غنیمت ہے
یا قربانی کی صورت کے اندر وہ مال ہے، جانور کی قربانی پیش کی، اس کا جو گوشت ہے وہ اس امت کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، نہ مال غنیمت اور نہ قربانی۔ جہاد کرنے کے بعد مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیتے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر ان لوگوں کا جہاد قابل قبول ہوتا تو آ کر آگ جو ہے اس کو جلا دیتی۔ قربانی کے اندر بھی یہی تھا، قربانی بارگاہ الہی میں پیش کرو، اگر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے تو آگ آئے گی، جلا جائے گی۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہاری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور اگر آگ نے آ کے نہیں جلایا تو نشانی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ قربانی قابل قبول نہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئی۔ آگ آئی، ایک کی قربانی کو اس نے جو پیش کیا تھا جلا دیا اور ایک کو نہیں جلایا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی وعدہ اور معاہدہ نہیں کیا تھا کہ جس پیغمبر کے پاس یہ معجزہ ہوگا تم اس پر ایمان لانا اور اسے میرا نبی تسلیم کرنا اور سمجھنا، اور جس کے پاس نہیں ہوگا وہ میرا نبی نہیں ہوگا۔ یہودیوں نے اپنی بدباطنی کی بنیاد پر یہ چیز اپنی طرف سے گھاڑ لی، اپنی طرف سے گھاڑ لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اسی بنیاد پر کرنے لگے، یہ آپ کے پاس تو یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آگ آئے اور قربانی کو، غنیمت کو جلا چھوڑے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے عہد کی ہے کہ اس نبی پر ایمان لانا ہے جن کے پاس یہ معجزہ موجود ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں باقیوں سے ممتاز عطا فرمائیں، وہ روایات میں مختلف آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیزیں جو ہے نا باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ہٹ کے عطا کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع الکلم بنایا کہ میری گفتگو میں، کلام میں جملہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر علم و حکمت کے دریا نہیں، سمندر بند ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا انہی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے، رعب عطا فرمایا ہے کہ میں جہاں ہوتا ہوں دشمن نام سن کر ہی کانپتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت پر بھی میرا دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ اسی میں فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے جو پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، غنیمتیں حلال کی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کاموں پر، اعمال پر پردہ رکھا،
یہ نہیں کہ قربانی دی ساتھ ہی پتہ لگ گیا کس کی قربانی قبول ہے اور کس کی قربانی قابل قبول نہیں. فرمایا نہ، یہ معاملہ آخرت کا ہے، دنیا میں ویسے ہی رہنے دیں. پردہ رکھا اللہ نے، پردہ رکھا اللہ نے. ورنہ تو عید قربان کے دن سارے ذبح کرتے، شام تک پتہ چل جاتا کس کی قربانی قابل قبول ہے اور کس کی نہیں ہے. تو اس میں پریشانی بھی ہوتی، بےزتی بھی ہوتی کہ اس کے اخلاص میں کمی ہے، اس کے مال میں کوئی گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں سارے مسلمانوں کو ہم یکساں ہی رکھتے ہیں. اور دوسرا کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی جانب سے غربا کا فائدہ کیا گیا. امیر آدمی کو حکم دیا کہ قربانی کریں اور لازمی کریں، اور حکم دیا کہ ان غریبوں کو کھلانا ہے اور خود بھی کھانا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ضیافت ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی ہیں. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت بھی عطا کی ہے، یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بھی بنا دی ہے اور پاکی کا ذریعہ بھی بنا دی. پہلی امتیں کیا تھیں؟ ان کے لیے عبادت کی جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی، وہ اپنے عبادت خانے میں جا کر ہی عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ نہیں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت و برکت سے اس امت کو یہ شان عطا فرمائی کہ زمین کے جس چپے پر بھی چاہے نماز پڑھ لے، اللہ وہی نماز قبول فرما لے گی، اس کی عبادت قبول ہو جائے گی. ترغیب مسجد میں آنے کی ہے، فضیلت مسجد میں آنے کی ہے، لیکن کہیں بھی پڑھ لیں، زمین پر، پہاڑ پر، سمندر کی تہ کے اندر، فضاؤں میں، کہیں بھی جائے نماز پڑھے، اللہ ہر جگہ قبول کرتے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، ساری زمین ہی اللہ نے مسجد بنا دی، سجدے کی جگہ بنا دی، جہاں چاہو مرضی سجدہ کرو. وَطَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا مٹی کو، اس زمین کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا. پانی مل جائے ٹھیک ہے، نہیں فرمایا اسی مٹی سے تیمم کر لو. اللہ تعالیٰ نے جو پاکی تمہیں وضو کے ذریعے سے دینی ہے، غسل کے ذریعے سے دینی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس مٹی کے ذریعے سے عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے تو آسانی فرمائی اس امت کے لیے، لیکن یہودیوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. نہیں جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے اس پیغمبر کی نبوت پر ایمان لانا جن کے پاس یہ معجزہ ہو کہ قربانی کو آگ آ کر کھاتی ہو. تو اللہ رب العزت نے تردید کی. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ بات چل رہی تھی نا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ گستاخ ہیں، کہتے ہیں جی اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں. فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد کیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم تو کسی رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی لے کر آئیں جسے آگ کھا جاتی ہو. تو آپ کے پاس نہیں، ہم اس ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. جوابات اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو دیے جاتے ہیں نا، یہ کئی ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو حاکمانہ انداز ہوتا ہے، ان میں حاکمانہ انداز، اور بعض جگہ حکیمانہ انداز. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کا حاکمانہ انداز اختیار کیا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں تم، کہ ہم نے عہد کیا ہے اس نبی کی نبوت پر ایمان لاؤ گے جن کے پاس یہ معجزہ ہوگا. ہاں جی، فرمایا بتاؤ جو پہلے انبیاء آئے ان کے پاس یہ معجزہ موجود تھا کہ قربانی کو آگ کھا جاتی تھی، بتاؤ تم پھر ایمان کیوں نہیں لائے، قتل کیوں کیا نبیوں کو؟ تم تو نبیوں کو دشمن رہے ہو، قتل کرتے رہے ہو. ادھر تم کہتے ہو جس نبی کے پاس یہ معجزہ ہوگا ہم نے اس پر تو ایمان لانا ہے. کہاں تم ایمان لائے، ہمیں بھی تو بتاؤ نا.
یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم ایسے رسول پر ایمان لائیں گے، تم تو ایمان لائے ہی کوئی نہیں۔ خود یہودیوں کی تورات کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا، جن کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے، خاص طور پر 23ویں پارہ سورہ صافات میں۔ بال ایک بت تھا جس کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، یہودی بھی شامل تھے اس میں۔ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے روکا ان کو کہ اللہ کی عبادت کرو، میری بات مانو، یہ بتوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ بال نامی بت سے جا کے دعائیں مانگتے ہو، تدعون اسے پکارتے ہو، اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتے ہو، اور احسن الخالقین جو اللہ ہے تمہارا بھی رب، تمہارے باپ دادا کے بھی رب ہے، اسے چھوڑتے ہیں۔ جب ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تو انہوں نے کہا اچھا آپ بھی قربانی پیش کرو، میں بھی قربانی پیش کرتا ہوں، پتہ لگ جائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، واضح ہو جائے گا۔ تو حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور ان کی جو قربانی ہے وہ رد ہو گئی۔ فرمایا لگ گیا پتہ نا، یہی تو میں کہتا تھا تم غلط کر رہے ہو۔ لیکن ایمان ان پر کوئی نہیں لائے گی، مانا کوئی نہیں انہوں نے۔ تو فرمایا کہاں گیا تمہارا ماننا؟ جو نبی معجزے یہ لے کر آئے ان پر بھی تمہارا ایمان نہیں، اور اللہ نے کرم فرما کے یہ قربانی جن کے لیے، جن کی وجہ سے حلال کر دی، ان پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تم تو ادھر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں۔ اصل یہ ہے تم نے ماننا نہیں ہے۔ نہ ماننے والا جو ہوتا ہے اس کے لیے جو بہانے ہوتے ہیں وہ ہزار ہوتے ہیں، ہزاروں بہانے ہوتے ہیں نہ ماننے کے، اور جو ماننے والا ہوتا ہے وہ ایک چیز دیکھ کر ہی مان جاتا ہے، وہ ایک چیز دیکھ کر ہی مان جاتا ہے۔ فرمایا رسول آئے مجھ سے پہلے معجزات لے کر، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، ان کے پاس وہ معجزہ موجود تھا جو تم کہہ رہے ہو، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تسلی رسول ہے دوسری آیت میں، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، غمگین نہ ہوا کریں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہی آیا ہے، ہمیشہ اس طرح ہوتا ہی آیا ہے کہ ان کی تکذیب کرنے والے موجود ہوتے ہیں، جھٹلانے والے موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کی بھی تکذیب ایسے کی گئی ہے۔ جاؤ بالبینات، جبکہ وہ انبیاء کرام بڑے واضح واضح معجزات لے کر آئے، کھلی کھلی نشانیاں۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا معجزہ کتنا واضح معجزہ ہے، لیکن فرعون مانا نہیں، مانا، نہ ماننے کا حل کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا معجزہ کیا ان یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ نابینا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بینا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مردے کو زندہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن کیا یہودی آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے؟ نہیں مان لائے، آج بھی دشمن ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے، اور قیامت تک دشمن ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دجال بھی ہوگا، یہودی دجال کے پیچھے ہوں گے، حدیث میں موجود ہے۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات دجال کو بھی قتل کریں گے، یہودیوں کو بھی قتل کریں گے۔ فرمایا ان یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کسی درخت اور دیوار کے پیچھے بھی جا کے چھپیں گے، وہ درخت کہے گا، وہ دیوار کہے گی مسلمان کو، اے مسلمان یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ ان کا حال ہوگا، لیکن نہیں مان، سوائے ایک درخت کے جو حدیث میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معجزات دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ تو جاؤ بالبینات والزبر، فرمایا ان کے پاس صحیفے بھی موجود تھے، چھوٹی کتابیں،
والکتاب المنیر، اور بڑی واضح روشن کتابیں، تورات و انجیل جیسی کتابیں بھی موجود تھیں۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس بھی کتاب منیر قرآن مجید موجود، تو فرمایا کہ ان عقل کے اندھوں کو پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا، عقل کے ان اندھوں کو پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا، اب یہ نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے، میرے حبیب آپ نے اپنا کام اور اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، تو اس واسطے یہ ایمان لائیں گے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں تو نقصان ان کا ہی ہے۔ آپ کو زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو کتاب لے کر آئے اس پر کامل ایمان رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔